ناظرین آج بات کریں گے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر روزے دن میں ہی کیوں فرض قرار دیے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو رات میں بھی روزے فرض کر سکتا تھا، لیکن کیا حکمت ہے کہ اللہ نے دن میں روزوں کو رکھا۔ علماء کرام نے اپنی کتب کے اندر اس کی حکمت کو بیان کیا، لیکن اس سے پہلے بڑی مشہور و معروف قرآن پاک کی آیت کو بیان کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، اللہ نے ایمان والوں کو مومن کہہ کے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، اے مسلمانوں۔ تو کتنا پیارا اور احسن انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مومن ارشاد فرمایا۔ اب مومن اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، فرمایا کہ مومن تو اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام مومن اللہ کا نام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی اس نام سے نوازا، اس نام سے مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، فرمایا کہ تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقط اتنا ہی فرما دیتا تو کافی تھا کہ اے ایمان والو کہ تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے کتنا پیار ہے، فرمایا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، فرمایا کہ روزے یہ نہ سمجھنا کہ صرف تم پر ہی فرض کیے گئے ہیں، فرمایا جس طرح پہلے لوگوں پر، پہلی امتوں پر، پہلے انبیاء پر فرض کیے گئے تھے، ویسے ہی آپ پر فرض کیے گئے ہیں۔ اور فرمایا اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فائدہ حاصل کیا ہوگا، لعلکم تتقون، فرمایا روزے رکھو تاکہ تم نیک بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ اللہ نے فرمایا کہ تم روزے رکھو تاکہ تم میرے دوست بن جاؤ۔ تو ناظرین اللہ تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں اپنے بندوں پر روزوں کی فرضیت کا اعلان کیا کہ تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے ہیں جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب بات کرتے ہیں اس کی حکمت کی کہ روزے دن کو ہی کیوں فرض ہیں۔ جس طرح ہم طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھتے ہیں، اسی طرح اس کے برعکس کیوں نہیں کہ ہم غروب آفتاب سے لے کر طلوع آفتاب تک روزہ رکھیں۔ تو اس میں کیا حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر روزہ دن کے وقت ہی فرض کیا ہے۔ تو علماء کرام نے اس کی حکمت کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے افضل عبادت وہ ہے کہ جس میں مشقت زیادہ ہو، جو انسان کی طبیعت پر زیادہ گرا گزرے، فرمایا سب سے افضل عبادت وہ ہے۔ تو ناظرین جس طرح ہم جانتے ہیں کہ اگر سردیوں میں گرم پانی میسر نہ ہو تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کر لیں، کیونکہ اس کا دگنا ثواب ہے۔ اس کی ریزن کیا ہے، اس میں حکمت کیا ہے؟ یہی کہ اس میں مشقت زیادہ ہے، اور حضور کے فرمان کے مطابق جس عمل میں مشقت زیادہ ہو، جو طبیعت پر زیادہ گرا گزرے، اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بھی اتنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ تو روزہ اگر رات کو فرض کیا جاتا تو رات میں اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا ہی آرام اور سکون کو حاصل کرنے کے لیے ہے۔ تو رات میں انسان پرسکون ہوتا ہے، وہ سونے کی طرف بڑھتا ہے اور رات کو سونے میں بسر کرتا ہے۔ اس طرح وہ اگر رات کو مثال کے طور پر اگر غروب آفتاب کے وقت وہ کھانا کھا کر سو بھی جاتا ہے، تو جب وہ صبح کو اٹھتا ہے تو رات میں کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں وہ بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے اٹھے۔ تو رات کو اگر کھا کر سو جائے بندہ تو رات کو تو کوئی مشقت اور کوئی کسی قسم کی پیاس اور بھوک کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، تو کسی قسم کی مشقت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملنے کا اہتمام فرمایا ہے، تاکہ یہ دن کے وقت روزہ رکھ کر زیادہ سے زیادہ ثواب کو حاصل کر سکیں۔ اور ناظرین روزے کا ثواب اور اجر کتنا ہے، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری جزا ہے۔ ناظرین یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر نیک کام کرنے پر ثواب ملتا ہے،
لیکن روزہ ایسی بہترین عبادت ہے کہ روزہ رکھنے سے رب ذوالجلال ملتا ہے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر ایسا اجر رکھا، فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روزوں کی، رمضان کی اور جتنے دن اس کے باقی ہیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے روزے باقی ہیں ان سب کو بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔